گا آپ کو نکلنے میں، لیکن وہ یوں ہوگا اور 80,000 غائب ہو جائیں اور ایک دم سامنے سے پردہ ہلنے لگ جائے گا۔ وہ پہلے سمجھے گا یہ کوئی سینری ہے، لیکن جب وہ ایسے ایسے ہلے گا تو وہ کہے یہ کیا ہے؟ وہ ایسے 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 جیسے کوئی حسینہ کا آپ نقاب آہستہ آہستہ اٹھاؤ اور ہو بھی آپ کی بیوی تو کیسے قربان ہوگے۔ تو وہ ایسے جب پردہ ہٹے گا اور وہ سامنے آئے گی، ایسے بیٹھی ہوگی۔ یہ تمہارا ممبر چھوٹا، ورنہ میں پورا بنا کے دیکھا تو ایسے بیٹھے، ٹانگیں لمبی کی ہوں گی، ایسے بیٹھی۔ وہ بیلی جلے ویکھنا ادھر، وہ یہ اس کی کیفیت ہے۔ اب نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ اوپر نہ نیچے، نہ آنکھ جھپک سکے گا۔ جس نے دوزخ کے فرشتے دیکھے، ہوں جنت دی حور ویکھی، وہ سب ہی مرنا ہے۔ وہ تو بس ایسے دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے۔ کتنی دیر؟ 40 سال۔ دنیا کے 40 سال، وہاں تو چند سیکنڈ محسوس ہوں گے، لیکن دنیا کے میرے نبی نے کہا 40 سال دیکھنے کا مزہ لیتا رہے۔ آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، دیکھو وہ تھوک ڈال دے نا جنت کی لڑکی سمندر میں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا ادھر زبان ہلا کے کوئی تھوڑی بہت بڑھاوے، تھو کرے۔ کس میں؟ 7 سمندر۔ میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیا ہے، ہر دفعہ یہ حدیث مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ کڑوا زہر پانی 14,000 کلومیٹر لمبا بحر الکاہل، 11 کلومیٹر گہرا، اور بحر اوقیانوس اور بحر ہند، یہ بڑے سمندر ہیں 3۔ تو وہ صرف تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، تو اس کے بول میں کیا مٹھاس ہو۔ یا وہ حسینہ عالم کے مقابلے ہوتے ہیں۔ حسینہ عالم کو لاؤ، شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کھا کے دکھا گا۔ وہ پٹھان ہوگا، وہ تو سیدھا ہی اس کے سر پہ لاٹھی مارے گا، اس کو تھوک نہیں آتا، تو اس کا بول میں کیا مٹھاس ہوگی۔ تو وہ کہے گی یا ولی الرحمن اما لک فینا من رغبت، اللہ کے ولی آپ کو میرا شوق نہیں۔ پھر اس کو ہوش آئے، کہے گا اللہ کی بندی تو ہے کی، تو کیا ہے؟ کہے گا میں تیری بیگم ہوں، تیرے انتظار میں ہوں۔ اللہ دی بندی پہلے تو کیوں نہیں دسیا؟ وہ اب لگائے گا دوڑ اور جا کر اس کو گلے لگائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کتنا؟ مقدار عمر ہی من الدنیا، اور مقدار عمر 70 سنہ شمار کی جاتی ہے، جو میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70، 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور ہر لمحے میں اس کی لذت اور حلاوت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ ایک دفعہ عربوں کی جماعت تھی بلال مسجد، تو میں چلا گیا نصرت کے لیے، وہ تعلیم کرا رہے تھے، تو مجھے دیکھ کے کہنے کہ شیخ آپ تھوڑی تعلیم کرو۔ تو ایک عرب تھا بدو، وہ ایسے کر کے نا، وہ ایسے کر کے سویا ہوا تھا، ایسے کر کے میں کتاب پڑھتا رہا، وہ سویا رہا۔ میں کہ ان تو جگہ ہونا ضروری، تو میں نے کتاب بند کر کے جنت شروع کر دی۔ وہ ایک آنکھ اس کی تھی بھی نہیں، تو وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں نے حور کی بات شروع کی نا، تو اس نے مجھے ایسے کر کے دیکھا، ایسے۔ جب آئی عینا کی بات تو وہ ایسے ہو، لعبہ عینا، حسین ترین حوریں ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری جنت کی حوریں لعبہ پہ عاشق ہے، اور ایک لفظ آتا ہے یا عجبنا، ایک آتا ہے یا عشقنا، اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہتی یا لعبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، لعبہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تیرے حسن کا تو اپنی زندگیاں فنا کر دیں تجھے حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے یہاں لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہا من احب ان یکون لہو مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اسے مل جاؤں تو میرے رب کو راضی کر کے۔ تلک الجنت التی، کیا ہے؟ نورثھا لعبادنا ولمن خاف مقام ربہ جنتان ومن دونہما جنتان ذواتا افنان مدہامتان فیہما عینان تجریان فیہما عینان نضاختان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ اوپر جنت الفردوس ہے، نیچے عام جنت ہے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فیہن خیرات حسان کأنہن الیاقوت والمرجان
حور مقصورات فی الخیام، ایک صفت مشترکہ ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين عین موٹی آنکھ ہوئے، آنکھیں تو کھینچ لیتی ہیں، کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون۔ ایک اور عجیب آیت پیدا تو، ان للمتقین مفازا، کامیابیاں، حدائق واعنابا، باغات اور انگور، وکوائب اترابا۔ یہ جنت بیان ہی نہیں کرتے، فلسفے بولتے رہتے ہیں۔ اب دیکھو سب کیسے خوش ہو رہے۔ قاری حنیف صاحب کے بیان میں لگ رہا تھا بالکل اوس پڑی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں ایمان کو بڑھاتی ہے۔ صحابہ تو آ کے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا سبز پر ہوا میں اڑتے، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم۔ دوسرا بول، یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا زمرد کے پر، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم۔ تیسرا بول، یا رسول اللہ کبھی آپ لوگوں نے پوچھا ہے جنت کے بارے؟ مناظرے سیکھتے پھرتے، کبھی مناظروں سے بھی آج تک دین پھیلا۔ یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ چونکہ کھجور ان کا پسندیدہ پھل ہے۔ ہم نے کہا ہاں، تنا سونے کا، شاخیں زمرد کی، اور کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا۔ چوتھا بولا، یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ صحرائی لوگ ہیں نا؟ ہم نے کہا ہاں، پر ریت کا نہیں، مشک اور عنبر کا صحرا ہے۔ پانچواں بولا، یا رسول کوئی گانا بجانا بھی ہے؟ انسانی فطرت میں تو ہے۔ اب روکتے ہیں اپنے آپ، میں تو سنگر تھا، مجھے سینکڑوں گانے یاد تھے، جنید جمشید سے اعلیٰ سنگر تھا میں۔ تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کیا تھا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول، پھر گورنمنٹ کالج لاہور۔ یہ جتنے نعت خواں نعتیں پڑھتے ہیں نا، میرا سننے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ کسی نہ کسی گانے کی طرز ہوتی ہے، وہ گانا میرے دماغ میں ہوتا ہے، میں فوراً پکڑ لیتا ہوں۔ جنید جمشید چونکہ خود وہ میوزیشن تھا، موسیقار تھا، تو دھنیں خود بناتا تھا، کوئی گانوں کی بھی تھی۔ تو میں نے ایک دفعہ سنی، تو ہم مکے میں بیٹھے تھے، میں نے کہا یار جنید وہ نعت تو سناؤ، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ کہنے لگا جی مولانا میں نے بڑے دل سے گائی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ وہ آگے پڑھنے لگا، میں کہا ٹھہر جاؤ میں بھی دہراتا ہوں۔ میں کہا اچھا بول۔ میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، وہ ہنستے ہنستے پیچھے چلا گیا، کہنے لگا مولانا آج تک مجھے کوئی نہیں پکڑ سکا۔ میں نے کہا 60 اور 70 اس کے درمیان جس گانے کی دھن بنے گی میں پکڑ لوں، تو میرے دماغ میں ہے، وہ ویسے بھولے ہوئے ہیں لیکن جب وہ دھن آئے گی تو میں پہنچ جاؤں گا۔ کہنے لگا اچھا میں نے ایک دھن بنائی ہے، پکڑ کے دکھاؤ، بڑے دعوے سے اسے۔ میں نے کہا دیکھو اگر تو ہوئی 70 سے پہلے پھر تو میں پکڑ لوں گا، اگر 70 71 کے بعد ہوئی، چونکہ 71 میں میں تبلیغ میں لگ کے 27 اکتوبر 1971 3 دن کے لیے نکلا، اور 3 چلے پھر مدرسہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ابھی اس کا شروع بنایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک سنا۔ کہتا ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ ابھی اس کی چل رہی تھی، میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا۔ میں نے کہا تیری معلومات کے لیے فلم فن خواں ہے، اور سلونی ایک تھی مروی بیچارے، اس پر یہ فلم آیا گیا تھا دریا راوی کی کھجوروں میں، اور نور جہاں نے گایا تھا، اور اس میں علاء الدین اور سدھیر تھے۔ ناز سیما میں نے یہ فلم دیکھی تھی، میرا حافظہ ادھر بھی چلتا ہے ادھر تو کہے گا یا رسول اللہ جنت میں گانا بھی ہوگا؟ ہم نے کہا کیا پوچھتے؟ اللہ تعالیٰ جنت کے حوروں سے فرمائے گا میرے بندوں کو سناؤ
اور آواز پہلے دی جائے گی این الذین کانوا ینزعون اسماعہم عن اصوات المزامیر، کہاں ہے جو دنیا میں شیطانی نغمے نہیں سنتے تھے؟ وہ سارے جنتی تو وہی ہوں گے جنہوں نے نہیں سنے ہوں گے، تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا گاؤ، وہ اللہ کی تعریف کا نغمہ ہوگا، سارے درخت ساز بن جائیں گے، اور ہوا موسیقار، موسیقار وہ ہوتا ہے جو ساز چلانے والوں کو ہدایت دیتا ہے، ایسے بجاؤ، ایسے بجاؤ، ایسے بجاؤ، ایسے بجاؤ، اور ہر ٹہنی سے ایک سر نکلے گا، اور جنت کہتے ہی اسے ہیں جو درختوں سے ڈھکی ہوئی ہو، زواتا افنان مدہامتان، تو وہ ایک میوزک ہوگا، ساتھ ان کی آواز ہوگی، تو وہ کیا چیز ہے جس کی تھوک اتنی میٹھی ہے، اس کا نغمہ کیسا میٹھا ہو۔ پڑھا کرو جنت کو، قرآن میں بھی، حدیث پاک میں۔ مالک ابن دینار نے ایک نوجوان سے کہا الا تشتاق الی الحور العین، تجھے حور کا شوق ہے؟ کہا نہیں، نا ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں بس اللہ چاہیے۔ میرا نبی تو کہہ رہا ہے قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، بدر کی لڑائی میں قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، عمیر بن ابی الحمام کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں مٹھی میں، کہنے لگے بخن بخن، مزے آ گئے مزے آ گئے۔ آپ نے فرمایا تو کیوں کہہ رہا ہے بخن بخن؟ کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی جنت میں جاؤں۔ کہ تو ہے ہی جنتی۔ وہ جو کھجوریں تھیں نا پھینک دی، کہنے لگے ان کھجوروں کے ختم ہونے کا انتظار بھی لمبی عمر ہے، اور جا کے چھلانگ لگائی اور شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے فرمایا اشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی، ارے حوروں کا شوق رکھ کہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، اس لیے اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر دم بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا۔ یہاں 2 منٹ بیوی کو دیکھ لو تو باقی کی خیر سائے کی رہے، اور وہاں ہزاروں سال دیکھتے رہو، مزے کرتے رہو۔ علم ہے اللہ کی پہچان، اللہ کے رسول کی پہچان، اللہ کے رسول کی زندگی کی پہچان اور آخرت کی پہچان، یہ علم، یہ اللہ سے مانگو۔ ہم فقہی مباحث میں الجھ گئے، اصل تو متن حدیث ہے، لیکن امام بخاری کی جو فقاہت ہے، ترجمۃ الباب، وہ کتنا وقت لے جاتا۔ جو علم ہے نا اس سے ہم دور ہیں، وہ ہے عزل العوازل حول قلب التائہ وهو الأحبة منه في سودائه، القلب أعلم يا أذول بدائه وأحط منك بجفنه وبمائه، فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه، وقي الأمير هوى العيون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه، يستعصر البطل الكمي بنظرة وَيَحُولُ بَيْنَ فُؤَادِهِ وَعَزَائِهِ۔ یہ میں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ متنبی کا پہلا قصیدہ، کب پڑھی تھی؟ 1974، اور یاد کی تھی، اب تو بہت ساری بھول گئی، یاد کی تھی، جیسے جیسے پڑھاتے تھے بھی، تو مجھے شاعری کا ذوق ہے، مجھے جلدی سے یاد بھی ہو جاتا۔ یہاں ایک آیا آسٹریلیا کا سفیر جو ملنے، وہ تھا عربی پڑھا ہوا، اور عربی میں ماسٹر کیا تھا لندن میں، اور سعودیہ میں 3 سال رہا، 2 سال مصر میں رہا، تو یہاں میرا جو کہ نام ہے تو وہ ملنے کے لیے آ گیا، تو وہ مجھ سے کہنے لگا میں نے بھی عربی پڑھی ہے، متنبی بہت صاحب کتاب تھی، اس کو ترجمہ کرنا بڑا مشکل تھا۔ میں نے قصیدہ شروع کر دی، میں کہا میں تمہیں متنبی سناتا ہوں۔ وہ تو اتنا حیران پریشان، وہ کہنے لگا شیخ میں نے پہلا عالم دیکھا ہے جو ایسے شعر پڑھتا ہے پانی کی طرح۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، صاحب علم بنائے۔ شکر کرو اللہ نے اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے، اہل ہوا سے دور ہو اس کا شکر ادا کر۔ اللہ ہماری یہ محفل قبول فرمائے، اور اللہ آپ سے ہم سے راضی ہو جائے۔ درود شریف پڑھو بھائی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، افعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا من احق من ذکر واحق من عبید وانصر من ابتغی وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى
أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن توصى إلا بعلمك، تطار فتشكر وتوصى فتعطي، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوذ، أخذت بالنواصي، كتبت الآثار ونسخت الآثار، القلوب لك مفضية والسر لك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك، أنت الله الرؤوف الرحيم. يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سجيده وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه، يا من لا تراه الغيور ولا تخالط الرسل ولا يصفه الواصف ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الكواكب، يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الغشاء وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، يا من يعلم مكاثيل البحار ومساكيل الجبال، لا تباري منه سماء سماقا ولا أرض أرضا ولا بحر ما في طاره ولا جبل ما في بحره، لك الحمد كما أنت أهل، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نستنصرك فانصرنا يا ناصر يا نصير، اللهم إنا نستنصرك فانصرنا يا ناصر يا نصير. أمة حبيبك في الابتلاء الشديد يقتلون ينهبون يهتقوا يدمروا في كل أمن ومكان، العرب والعجم، وننتظر نصرك يا رب العالمين. يا نصر الله انزل وقد فعلت يا ناصر، يا نصر الله انزل وقد فعلت يا ناصر. اللهم انصر أهل غزة، اللهم احفظهم، أبنائهم، بناتهم، كبارهم، شيابهم، شبانهم، نساءهم، بيوتهم، أرضهم، أموالهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك من أن يغتالوا من تحت. اللهم إنك أنت القدير القادر المقتدر، أنت المقدم المؤخر، أنت الأول الآخر، أنت الظاهر الباطن. نسألك يا ربنا أن تنصرنا وتغفر لنا وترحمنا، إن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم دمر اليهود والنصارى، اللهم دمر ديارهم، خرب ديارهم، فل أسلحتهم، مزقهم كل مزق، ألق بينهم العداوة والبغضاء، لا يطفئ إلى يوم القيامة. اللهم إنهم يمكرون مكرا فامكر عليهم مكرا، واجعل مكرك عليهم كما مكرت لآل ثمود، بيوتهم خاوية ودمرت بيوتهم وأهلكتهم وأدخلتهم دار البوار. اللهم أدخل اليهود والنصارى الغاصبين الظالمين الصفاكين دار البوار، اجعل النار مثواهم، اجعل النار مثواهم، اجعل النار مثواهم. اللهم انصر أمة محمد في كل مكان، اللهم انصر أمة محمد في كل مكان، اللهم انصر أمة محمد من العرب والعجم
والفقراء والاغنیاء. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری اس ساری مجلس محفل کو قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما.